جناب آج ایک موضوع اٹھانا ہے جو اوپر لکھا بھی ہوا ہے، ذہانت کا زباں دانی سے کیا تعلق ہے۔ تو آج اس پہ بات کریں گے، اور اس میں مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ذرا ذہن کے زیادہ حصوں کو مثبت طریقے سے کام میں لانا سیکھ جائیں، اور اس کے لیے ہمارے خیال میں پہلا جو طریقہ ہے، پہلا جو ذریعہ ہے وہ ہے کہ جس زبان میں آپ سوچتے ہیں اس زبان پر آپ کی دسترس بڑھنی چاہیے۔ اور اگر ہم زبان کا صرف سطحی استعمال کرتے رہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ذہانت میں ترقی کر سکیں یا ذہن کے زیادہ طاقتور حصے جو ہیں وہ ہمارے اندر بیدار ہو کر کام میں آ سکیں۔ تو اس میں مطلب ہم کریں گے یہ کہ پہلے سطح پہ رہیں گے، پہلے سادہ سی باتیں کریں گے، ایسی باتیں جو گویا ہر شخص کے تجربے میں کم از کم ہوں اور اسے ماننے اور منوانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ مطلب ایک فطری طریقے سے ہم ذہانت وغیرہ کی تعریف کریں گے، اور اس کے بعد لفظ سے یا زبان سے ذہن کے تعلق پر فوکس کر کے اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ذہانت کسے کہتے ہیں؟ تو ذہانت مطلب یہ کہ اگر سرِ دست جس ڈیفینیشن سے کام چل سکتا ہے وہ ہے کہ ذہن میں ڈیٹا پروسیسنگ کی صلاحیت کا استعمال، یہ ذہانت ہے۔ ذہن میں موجود تمام قابل شناخت چیزوں کو، تصورات کو، فارمز کو وہ الگ الگ بھی جیسے پروسیس کرتے رہنا، ان کے امکانات نکال کر انہیں نئی معنویتوں میں ڈھالتے رہنا، یہ ایک ذہانت کا پہلو ہے۔ اور یعنی جتنا میں 10 چیزیں جانتا ہوں، 10 چیزیں میرے دماغ میں جانی ہوئی چیزوں کی طرح اگر موجود ہیں تو ان 10 چیزوں میں ایک کے بارے میں اس کا جو موجودہ علم ہے اسے بڑھاتا چلا جاؤں، اس خطرے سے بے نیاز ہو کر کہ میرا جو فی الحال جانا ہوا ہے وہ مجھے رد نہ کرنا پڑے، وہ مجھے بدلنا نہ پڑے۔ تو ایک ذہانت یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ذہن میں ڈیٹا ہے اس کو الگ الگ جو ہے وہ اس سے ذہن کا اس سے تعلق بڑھائے، الگ ایک کر کے۔ لیکن چونکہ یہ ایک رہنا، یعنی 10 چیزوں میں ایک چیز کے بارے میں اپنا علم بڑھانا ذہن کی دیگر قوتوں کی مدد سے، تو یہاں پر ذہن رک نہیں سکتا، لیکن یہ جیسے اس کا پہلا قدم ہے۔ تو یہ جو ڈیٹا پروسیسنگ ہے یہ الگ سے اور ساتھ ہی ایک مجموعی اور متحدہ اور آل انکلوسیو حیثیت سے جاری رہے۔ تو یہ جو جاری رکھنے کی صلاحیت یہ ذہانت ہے، اور اس ڈیٹا پروسیسنگ کو آل انکلوسیو حالت میں جاری رکھنا یہ ذہانت میں ترقی کا سبب ہے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ذہن کا اپنے معلومات یا اپنے موضوعات کے بارے میں 2 طرح کا پرسپیکٹیو کام کرتا ہے، اور یہ جبری ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر ہو اور آپ کے اندر نہ ہو، یہ ذہن کی خلقت میں داخل ہے۔ ایک ہے کہ اس کا علم یا اس کی شناخت
وہ آل ایکسکلوسیونیس کے ساتھ ہو، یعنی ہر آبجیکٹ کی الگ ہو، اور دوسرا یہ کہ آل انکلوسیو حالت میں ہو، یعنی 10 چیزیں الگ الگ بھی اچھی طرح سے معلوم ہو جانے کی صورت رکھتے ہوئے آپس میں ایک وحدت یا مجموعیت پیدا کر لیں۔ یعنی ذہن میں ایک ڈائلیکٹیکل سا پیٹرن چلتا رہتا ہے رد و قبول کا، جو شاید ہمارے اختیار سے بھی باہر ہے۔ باہر سے مراد یہ ہے کہ ذہن کی یہ ورکنگ بھی جبری ہے۔ تو میرے دماغ میں 50 چیزیں جمع ہیں، 50 چیزوں کے بارے میں کلیئر ہوں، یعنی ان کے بارے میں ایک موقف یا ایک تقریباً مکمل پہچان پیدا کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ میری جو پہچانی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ایک آپس میں آپس میں یا تو تصادم کا راستہ اختیار کرتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کی تردید کی طاقت اختیار کرتی ہیں، یا ایک دوسرے کے لیے معاون بن جاتی ہیں کہ رات کا علم دن کے علم کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے، تو یا پھر ایک دوسرے سے اتحاد کر لیتی ہیں، یا ایک دوسرے سے وحدت کی نسبت پیدا کر لیتی ہیں، اور وہ وحدت کی نسبت ذہن نہیں پیدا کرتا، وہ وحدت کی نسبت پیدا ہوتی ہے شعور کے پیشگی مسلمات سے۔ یعنی ذہن بعض قوانین کو اپنے اوپر وارد کر چکا ہے، ان قوانین کی روشنی میں وہ چیزوں کے اتحاد اور اختلاف یعنی اپنے کانٹینٹس کے درمیان پیدا ہو جانے والی یا جنہیں پیدا ہونا چاہیے اس صورت میں اس کا وہ فیصلہ بھی کرتا ہے، تجربہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈیٹا پروسیسنگ ہے۔ تو اس میں جو ہے اگر ہم کہیں کہ بھئی فلاں آدمی ذہین ہے یا فلاں کے دماغ میں ذہانت پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا ایک سامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تمام مطالب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، وہ یہ کہ اس کا برین وہ مائنڈ بن چکا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے فزیکل برین کو ایک آئیڈیا کنٹیننگ مائنڈ بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ دماغ کو حسیت کے دائرے سے بلند کر کے یہ تجرید اور تخیل ان سب میدانوں میں بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے، اپنے تجربی علوم کو بامعنی بنانے کے لیے بھی۔ تو یہ بات ذرا یاد رہے۔ تو برین کو مائنڈ، جس کا برین مائنڈ بن گیا وہ ذہین ہے۔ اب اس میں یہ کہ انسان کے اندر موجود تمام صلاحیتوں کی طرح اس میں بھی اچھا برا ہوتا ہے، یعنی ذہانت اچھی بھی ہوتی ہے، ذہانت بری بھی ہوتی ہے۔ یعنی میں اگر برائی کا ماڈل بننا چاہوں یا برائیاں ایجاد کرنا چاہوں تو اس کے لیے بھی مجھے ویسی ہی ذہانت درکار ہے جو اچھائیاں پروڈیوس کرنے کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ تو ذہانت کا منفی اور مثبت یہ دونوں استعمال ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا کیا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ شر کا مجسمہ ہوتے ہیں، جو دنیا کو تباہی میں ڈال دیتے ہیں، وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، خیر پیدا کرتے ہیں، وہ بھی بہت ذہین ہوتے ہیں۔ تو اس میں پہچان یہ ہے، اور ہمیں اس پہچان کی ضرورت ہے، پیشگی ضرورت ہے ذہن کا بہتر استعمال سیکھنے کے لیے۔ وہ ضرورت یہ ہے کہ آدمی
آخری تعریف میں اخلاقی وجود ہے۔ تو جو ذہانت اخلاقی وجود کی تعمیر میں شامل رہے گی وہ مثبت ذہانت ہے، اور جو ذہانت خیر پیدا کرے گی وہ مثبت ذہانت ہے۔ تو اس کے برعکس جو نتائج نکلیں گے وہ منفی ذہانت ہے۔ تو ذہن کی یا مائنڈ کی تمام ہائر ایکٹیویٹیز وہ سیلف لیسنس کے ساتھ ہوتی ہیں، وحدت کے پیراڈائم میں ہوتی ہیں، اور خیر پیدا کرتی ہیں، خیر پروڈیوس کرتی ہیں۔ تو یہ بس ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کی بہت سادہ سی پہچان یہ ہے کہ ذہن کا سب سے بڑا جو کنسرن ہے فطری طور پر وہ ہے نقصان سے بچنا اور فائدے کی صورتیں نکالنا۔ یہ ذہن کی ابتدائی ترین فعلیت کی بنیاد ہے کہ نقصان سے بچو، فائدہ حاصل کرو۔ اور ذہین آدمی ہوتا ہے وہ نقصان سے بچنے کے طرح طرح کے راستے نکالتا ہے، اور خیر پر رہنے کے اور خیر کو پھیلانے یعنی فائدہ حاصل کرنے کے مختلف وسائل پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں اچھے برے کا اخلاقی حکم وہ ذہن کی تمام فنکشننگ پر، تمام تعقل پر وہ ہمیشہ حاکم رہے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم نے گویا ذہانت کو انسانیت کے دائرے سے نکال دیا ہے، یعنی ذہانت کو اس کے اوریجنل لوکیل سے خارج کر دیا ہے۔ جبھی یہ اے آئی وغیرہ اسی کی قسمیں ہیں کہ وہ ذہانت کو آدمی سے آزاد کروا رہے ہیں۔ تو خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اگر ذہانت فائدہ دیتی ہے، نقصان سے بچاتی ہے، اب یہ فائدہ انفرادی ہے تو بھی آدمی ذہین ہے، اور نقصان سے جو بچاؤ وہ بھی میرے نقصان سے بچاتی ہے مجھے، تو یہ بھی ذہانت ہی ہے، لیکن یہ منفی ذہانت ہے، کیونکہ آدمی کا تصور فرد میں مکمل کرنا یہ آدمیت کے بہت سارے ضروری حصوں کو گویا مسخ کر دیتا ہے۔ تو انسان اجتماعی وجود ہے۔ تو اگر میرا ذہن سب کے فائدے کی ترکیبیں سوچتا ہے اور انسانیت کو درپیش خطرات اور نقصانات سے نکلنے کے راستے نکالتا رہتا ہے، تو اب یہ گویا یہ ہیومن مائنڈ کی بیداری ہے۔ اب میں نے برین کو مائنڈ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو ذہانت کا پہلا اظہار ہوتا ہے کہ وہ برین کو مائنڈ بنائے، اور دوسرا اس کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کلیکٹیو ذہن پیدا کرتی ہے، یعنی اس کے حاصلات وہ اجتماعی ہوتے ہیں، یعنی اچھائی یا برائی دونوں معنی میں وہ اجتماعی ہوتے ہیں۔ تو اگر میں اپنے اجتماعی وجود کی ذمہ داری لے کر اپنے ذہن کو فائدہ حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے پر لگاتا ہوں، تو اب یہ وہ ذہانت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اپنے ٹروسٹ سینس میں یہ انسانی ذہن کا وظیفہ ہے۔ تو بس اتنا خیال رہے۔ تو باقی یہ کہ ذہانت ذہن کا مسلسل استعمال ہے نا، ذہن کو بیدار رکھنا، یعنی ذہن کی بہت سی آنکھیں ہیں، ان سب کو کھلا رکھنے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ جیسے ذہانت کا ایک وہ عمل ہے۔ تو ذہن کے تمام یا اکثر فیکلٹیز جو ہیں
ان کو ایک ٹرانسینڈنٹ وحدت میں ڈھال دینا تاکہ ہونے اور جاننے کے درمیان فرق کم سے کم ہو جائے، تاکہ ذہن اور مورل سیلف کے درمیان ایک شاداب اور پروڈکٹیو نسبت پیدا ہو جائے۔ تو اس میں مطلب اب یہ ذہانت ہے، تو یعنی یہ ذہانت وہ جو ہمیں مطلوب ہونی چاہیے، اور جو اجتماعی سطح پر بہت سارے اسباب کی بنا پر ہمیں حاصل نہیں ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ بہت سے ہو سکتے ہیں کہ ذہانت تحقیقی بھی ہو سکتی ہے، وہ شک سے شروع ہوتی ہے، ذہانت جو ہے وہ عقلی بھی ہو سکتی ہے، ذہانت جو وہ ہے وہ عملی بھی ہو سکتی ہے، اور تخلیقی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کریٹیو انٹیلیجنس۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ جب ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کے وقت الگ الگ رکھا تھا، حاصل ہو جانے کے بعد یہ ایک جیسے ٹرانسینڈنٹ کل بن جاتے ہیں۔ تو وہ خیر اللہ نصیب فرمائے، وہ جب موقع آئے گا تو اس کو بھی دیکھیں گے، بشرطے کہ اللہ وہاں تک پہنچنا میسر کر دے۔ تو اب عملی بات یہ ہے کہ اپنی شخصیت، جس کا ایک پول فرد ہے، دوسرا اجتماعیت ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو شخصیت کی ترقی کو بڑا مقصد بنانا یہ ذہانت کا نقطۂ آغاز ہے۔ یعنی میرا پہلا فائدہ اور نقصان اس بات میں ہے کہ میری شخصیت گراوٹ میں ہے یا بلندی کی طرف مائل ہے۔ میں بہت معمولی چیزوں پہ سوچ کے مطمئن ہو جاتا ہوں، یا میں ان چیزوں کے پیچھے جھانکنے کا شوق رکھتا ہوں، اور وہ شوق اتنا شدید ہے کہ اس پہ عمل کرتے رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جیسے ساتھ ساتھ یہ عمل کرتے وقت گویا اپنا احساس دلاتی رہیں گی۔ اس میں پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے، جو میں کہہ رہا تھا بہت سادہ سا رکھیں گے، وہ کیونکہ یہ مشنری جذبے سے ہم کر رہے ہیں، یہ تعلیمی ایکٹیویٹی کم ہے۔ وہ اللہ کرے اس کی نوبت آئے تو ہم بہت آگے تک جائیں، اللہ کرے کہ مائنڈ کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال سادگی سے پیچیدگیوں کی طرف جائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ وہ پیچیدگیاں بھی ایک کرسٹل کلیئر سی سمپلسٹی اختیار کر لیں گی۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے یہاں سے ہو کر جانا چاہیے۔ زبان جو ہے وہ ہم جس زبان میں سوچتے ہیں، وہ زبان ہمارے شعور کا بڑا کنٹینر ہے ہمارے دماغ کے مقابلے میں۔ یعنی ہم ایک لفظ کو اس کے فوری مصداق کے ساتھ ایک نام کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور دوسرا کوئی ہے وہ کہے کہ نہیں یہ صرف نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک صفت ہے، اور اس نام کے پیچھے جو ہے وہ اس نام کے اصل معانی پوشیدہ ہیں، انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ تو اب یہ اس ضرورت کا جسے احساس ہے، وہ ذہانت کا ایک اچھا امیدوار ہے۔ اس میں ذہانت پیدا ہو سکتی ہے کہ فارم سے ایسنس تک جانا، کثرت سے وحدت کی طرف جانا، فرد سے اجتماع کی طرف جانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہ جس میں چھوڑتے رہنا اور حاصل کرتے رہنا مسلسل رہے۔ تو جس دماغ میں
چھوڑتے رہنا اور حاصل کرتے رہنا ایک مسلسل عمل کی طرح جاری ہو جائے، اس کی اکثر صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور پھر بیدار ہی رہتی ہیں۔ تو ذہانت کا یہ بھی بڑا فائدہ ہے شخصیت کی تشکیل میں کہ دماغ کی بند آنکھ اگر کھل جائے تو دوبارہ بند ہونا اس کا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی آنکھیں کھولنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ اس کے اندر پہلے سے موجود الفاظ کو نئے نئے مفاہیم کا کنٹینر بنانے کی کوشش ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سمبل ریڈنگ۔ ذہن صرف اسی شکل میں ترقی کر سکتا ہے کہ یہ اپنے امیجیٹ آبجیکٹس کو، یعنی جو فوری طور پہ ہے، جو مسمع ہے، یعنی جس کا نام لفظ ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کے دیکھے ہوئے پر راضی نہ رہے، اس کے اندر جو ایک بہت ہی چھلکتا ہوا اندیکھا پن ہے اس کے پیچھے چلتا رہے، اس کی تلاش میں مگن رہے، اس کے نام کا انکار کیے بغیر۔ تو یہ جو عمل ہے یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہن کا سمبلزم ہے، سمبولک کردار ہے۔ جس دماغ میں چیزوں کو سمبل جاننے کی عادت نہیں ہے وہ دماغ گھٹیا دماغ ہے، وہ برین ہے، مائنڈ نہیں بن سکتا۔ تو واضح ہے نا، یہ مطلب ہمیں اب اپنے برین کو مائنڈ بنانے کے لیے پہلا عمل مثال کے طور پہ یہ کرنا ہے کہ ہم جن جن لفظوں کا مفہوم جانتے ہیں اور ان لفظوں کو استعمال میں بھی رکھتے ہیں، ان کی معنوی دائرے کو بڑھائیں، ان کی معنوی جو رینج ہے اس میں اضافہ کریں، ورنہ دماغ کے لیے یہ دیمکیں ہیں، یعنی کلیشے بن جانے والے لفظ یا معمولی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے والے لفظ یہ دماغ کے لیے دیمک بن جاتے ہیں۔ تو کیونکہ لفظ سے بڑھ کے تہداری نہیں ہے، یعنی میں لفظ کو اس کی تہداریوں کے ساتھ جانوں گا تو اسی کے نتیجے میں چیزوں کو بھی ان کے پس منظر کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کروں گا، اور بکھراؤ جو ہے، یہ جو کثرت ہے، اس کو وحدت میں ڈھالنے کے لیے اپنے دماغ کی تمام صلاحیتوں کو مجتمع کر کے ان پر اپلائی کروں گا۔ تو یہ مطلب اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں، لیکن فی الحال یہ کہ چیزوں کو سمبلائز کرو۔ پہلا سبق یہ ہے کہ چیز اپنے علم میں پوری نہیں ہو سکتی، تو اپنے معلومات کو ناتمامی کے جوہر پہ رکھ کر دکھاؤ، اور اس وہ ناتمامی بہت بامانی ہو کہ میں نے یہ تو جان لیا، وہ نہیں جانا، وہ بھی گویا میرے شعور میں ہے، لیکن اس شے میں ابھی اس حقیقت کی نسبت نہیں دیکھ پایا۔ تو تمام علوم ذہن میں آتے ہی ہر شے ایک ایسی ناتمامی میں ملفوف ہو جاتی ہے، یا ناتمامی کا ایک بہاؤ ہے دماغ میں، جس میں چیزیں آ کے اس بہاؤ میں شامل ہو کر آگے بڑھتی ہیں، اپنی وجودی اہمیت بھی بڑھا لیتی ہیں اور ذہن میں بھی اپنی وقت پیدا کر لیتی ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں جیسے وہ دیکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اخلاق، موریلٹی، سب نالج وغیرہ یا انسان کی ہر سرگرمی پر ایک مستقل نگران ہے۔
تو اخلاق سادہ معنی میں، مطلب اس میں کوئی نظریاتی یا مذہبی معنی میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ انسان اخلاقی وجود ہے، یہی اس کے سوشل بینگ ہونے کا مطلب ہے۔ تو اخلاق بنیادی طور پر بالکل ورجن کیفیت کی حالت میں یہ شرمیلا پن ہے، یعنی اخلاق اپنی جو پہلی کیفیت پیدا کرتا ہے یا پہلی پریزنس جو محسوس کرواتا ہے آدمی کو، وہ ایک شرمیلا پن ہے۔ یہی شرمیلا پن جب محفوظ ہو جائے اور طبیعت اس سے جو ہے وہ مناسبت پیدا کر لے، یعنی یہ شرمیلا پن سچا ہو جائے اور طرح طرح کے احساسات پیدا کرنے لگے، تو اب یہ اخلاق کی پیدائش کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اسی شرمیلے پن سے کچھ نفسیاتی اقدار پیدا ہوتی ہیں، جیسے مروت، اس کو ہمارے ایک دوست ہیں بہت عربی جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مروت، لیکن بہرحال اردو میں مروت کہتے ہیں۔ تو مروت کہ چلو کوئی بات نہیں، انکسار اور ایثار یہ اخلاقی وجود کے لوازم ہیں، پلرز ہیں۔ اب یہ جو شرمیلے پن کا نوزائیدہ بچہ ہے، یہ اپنی وہ جیسے نشو و نما کر رہا ہے کہ نوجوان ہو کے مروت بنا، پھر جوانی میں انکسار ملا، اور پھر تو جب عمر اور بڑھی تو ایثار بھی حاصل ہو گیا، یعنی یہ اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے، اس کے مورل سیلف کی، مورل سیلف بھی بے معنی لفظ ہے اس کی شخصیت کی۔ یہ جو ہے مروت، انکسار وغیرہ، یہ علوم کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ علم بھی ان قدروں سے جڑ کے حاصل ہوگا۔ یہ قدریں پھر صرف طبیعت کی نہیں رہ جاتی، یہ پھر ذہنی اصول بن جاتے ہیں، ذہنی اقدار بن جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ شخصیت میں جیسے خیر پر بنیاد رکھنے والی انسان دوستی وجود میں آ جاتی ہے، اور ایسی انسان دوستی جو فکر اور جذبے کے خمیر سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کی پیدائش ہمارے اندر ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، پھر اس کو عمل میں آنے سے میرے اندر موجود کوئی بھی رکاوٹ روک نہیں سکتی۔ تو یہ پورا جیسے ایک منظر ہے، ذہانت کا مقصود ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زبان کے بارے میں اپنا علم اس پہلو سے کس طرح بڑھائیں کہ ہماری عقل بھی ترقی کرے، کیونکہ ذہانت عقل کے درست استعمال کا نام ہے۔ تو ہماری عقل بھی ترقی کرے، ہمارا جمالیاتی شعور بھی تسکین پائے، ہم استدلال کرنا بھی سیکھ جائیں، ہم امیج بنانا بھی سیکھ جائیں، ہم علامت کے اندر موجود معنوی تنوع کو مطلب جمالیاتی حس یا تعقل سے دریافت اور اظہار دینے کے لائق ہوتے رہیں۔ تو یہ میں کچھ حروف ہیں جو پورے لفظ بھی نہیں ہیں، اگر ہم ان حروف جار یا حروف تشبیہ وغیرہ کا ہم اگر درست استعمال سیکھ لیں اور اس میں مشق کرتے رہیں، یعنی دماغ کو ان چیزوں کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کو روز ایک ہوم ورک دے کر اس کو چیک کرتے رہیں، تو اللہ نے چاہا تو ذہانت ایک فطری ملکے کے طور پر جیسے ہمارے دماغ میں داخل ہو جائے گی۔ اور بہت بڑی بات وہی جو شرمیلا پن میں کہہ رہا تھا
کہ وہ گراوٹ سے محفوظ رکھے گی. جو بھی چیزوں کو ان کی صورت میں فکس نہیں کرتا وہ گراوٹ میں مبتلا نہیں ہوتا. تو اس کو ذرا سا دیکھے گا. میں اس کو جو اس پہ کیا نام ہے، اگر آسانی اب دیکھیں گے تجربہ کر کے کہ اس طرح آپ لوگوں کو بھی نظر آتا ہے. یہ جو وائٹ بورڈ ہے اس پہ کچھ چیزیں جیسے آسانی سے کنوے کی جا سکتی ہیں. یہ زبان میں کچھ نیم لفظ اور حروف جیسے ہوتے ہیں جن کو حروف استفہام کہتے ہیں، حروف جار کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جن کو وہ سیاق و سباق کے بغیر وہ معنی نہیں دیتے. تو ان لفظوں یعنی یہ زبان کے بہت ہی ایسے بلڈنگ بلاکس ہیں، یعنی زبان میں بھی جیسے بلڈنگ بلاکس کی سی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ دماغ میں بھی جو ہے وہ تعمیر کے عمل کے لیے درکار بلاکس فراہم کرتے ہیں یا پہلے سے موجود بلاکس کو گویا استعمال میں لے آنے کی صلاحیت ودیت کرتے ہیں. تو جیسے کیا، کیوں، یہ اس میں دونوں نشان لگتے ہیں، اور کیسے، یہ نظر آ رہا ہوگا نا ان لوگوں کو سب کو. ہاں اب یہ جیسے لگتا ہے کہ ذہن کے یہ خوراک ہے جو زبان کے کیا نام فیڈر میں رکھی ہوئی ہے. ذہن کی ہر خوراک لفظ کے فیڈر میں رکھی ہوتی ہے. تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کیا کو کس درجے پر رکھتے ہیں؟ جس کا کیا معمولی ہے اس کا دماغ بھی معمولی ہے اور شخصیت بھی ایسے ہی ہے. واضح ہے نا. کیا ایک اتنا بڑا لفظ ہے جو آپ کو جیسے پورے اسکیم آف تھنگس کی اصل کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور یہ آپ کو کسی بھی کانشس فارم میں جیسے قیدی نہیں بننے دیتا. یہ علم کو خلاقی کے ساتھ اپنے آبجیکٹس کی انریچنس کا سبب بناتا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ صرف فلسفیانہ کیا نہیں ہے، یہ جمالیاتی کیا بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی کیا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ کیا عقل میں ہے تو یہ جیسے سوالیہ ہے، اور اگر یہ کیا جمالیاتی ذہن کا کلمہ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سوالیہ ہو، استفہامی ہو. یہ جیسے حیرت کا کلمہ بھی ہو سکتا ہے کیا، تو اس کی یہ نشانی. تو ہم ذرا سا اپنے اندر اپنے طور پہ ذرا جائزہ لے لیں کہ ہم کیا ظاہر ہے روز استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو کیا ہے اس کا مقصود ہمارے نظر میں کس درجے کا ہے. یعنی کیا سے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ آپ آبجیکٹ کی کس سطح پر موجود ہیں. آپ ذہن اور چیز، ذہن اور شے کے تعلق میں کسی ڈھنگ کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں. آپ کا دماغ صرف حافظہ تو بن کر نہیں رہ گیا. یہ کیا کا لفظ آپ کے دماغ کو محض حافظہ بن جانے سے بچاتا ہے. واضح ہے نا کہ محض حافظہ نہیں ہے ذہن. تو یہ جب کیا حافظے میں موجود چیزوں پہ جب میں سوال اٹھاؤں گا کیا، یا ان کی تعریف کروں گا، انہیں داد دوں گا، تو اس کے ساتھ ہی وہ چیزیں حافظے میں جیسے باسی ہونے یا فریز ہوتے رہنے کے ماحول سے نکل کر ایک زندہ حالت میں ذہن
اور ذہن کے موضوع کے درمیان تعلق کو جیسے ریفریش کرتی رہیں گی، ان کو ترقی دیتی رہیں گی، اور اس میں سمبلزم پیدا کرتی رہیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے مثال دیتا ہوں، زندگی کیا ہے؟ ابھی ہم سوال پہ ہی ہیں۔ ہاں، اب یہ سوال اگر کسی کے اندر بار بار نہیں پیدا ہوتا اور جواب حاصل کرنے پر بہت اشتیاق کے ساتھ سرگرم نہیں رکھتا، تو وہ اپنے دماغ سے مایوس ہو جائے۔ تو اب یہ ہے کہ پورا مجموعی سوال ہے کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ ہمارے تجربے میں بھی ہے، مشاہدے میں بھی ہے، اور اس کے تمام خطرے اور یہ سب جو ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں، لیکن یہ زندگی ہے کیا جس کو ہم یا تو بھگت رہے ہیں امتحان کی طرح، سزا کی طرح، یا انجوائے کر رہے ہیں انعام کی طرح؟ تو یہ زندگی کیا ہے جو کسی کو ہنسا رہی ہے، کسی کو رلا رہی ہے؟ کوئی صحت میں یہ گزار رہا ہے، کوئی بیماری میں زندگی کو گھسیٹ رہا ہے۔ مطلب زندگی کی نسبتیں ہر شخص سے الگ الگ کیوں ہیں؟ تو زندہ سب ہیں، مطلب زندگی پہچان سب کی ہے، سب زندوں کی پہچان ہے، لیکن سب زندوں میں ایک طرح سے نتائج نہیں پیدا کر رہی، یا سب زندوں میں ایک طرح سے اپنا اظہار نہیں کر رہی۔ تو اب یہ ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے نا۔ تو اس میں اب میں سوچوں بھئی زندگی ہے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی جو حسی سطح ہے، کم از کم میں اس پر قانع نہیں رہوں گا۔ یہ گراوٹ کا علاج ہو جائے گا۔ جواب کچھ بھی، صحیح غلط جو بھی ہوگا، وہ آپ کو آپ کے ذہن کی جو خابیدگی ہے اسے کم کرے گا۔ اب اس میں جواب نہیں لکھ رہا، بس یہ سوال اٹھائیے اور اس کا جواب ڈھونڈیے شوق کے ساتھ، یا تحقیق کی نظر سے، یا مطلب کسی بھی اینگل سے، یعنی ہر آدمی کا کیا اپنی بنیاد میں مختلف ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو بھی آپ کے اندر کیا کی گونج بڑھا سکے، جو حجرہ، اس حجرے میں جا کر اس سوال پہ غور کیجئے۔ تو کچھ سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی زندگی کو بالکل گراوٹ میں جو ہم نے لتھیڑ رکھا ہے، اس سے رہائی کی صورت نکل آئے گی۔ کم از کم ذوق میں بلندی پیدا ہو جائے گی، اور سمجھنے اور جاننے کی ایک جیسے للک اور حرص پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سب کا یہی فائدہ ہے کہ اب یہی آگے بڑھا لیتے ہیں زندگی کو۔ زندگی کیوں؟ کہ فرض کیا کہ میں نے زندگی کیا ہے کا سوال اپنے اندر جیسے بیدار کر کے وہ اس دھوئیں کو ذہن سے نکال دیا ہے، وہ دھواں جو زندگی کی ادنا سطحوں سے پیدا ہو کر میرے دماغ پہ مسلط ہے، میرے اعصاب اور احساسات پر حاوی ہے۔ اب وہ تو ہو گیا، زندگی کیا ہے سوچے جا رہے ہیں، تو کہیں جا کے کوئی ایسا جواب مل جائے گا جو اس میں تخیل شامل ہوگا، یعنی کوئی مقصد بنا دیا کہ زندگی یہ ہے وہ ہے، یعنی کوئی ایسی ڈیفینیشن مل جائے گی جو آپ کی زندگی کے موجودہ ڈھب سے بالکل الگ ہوگی اور بلند ہوگی۔ اب وہاں تک کچھ بھی ہو گیا، اب یہ کہ چلو یہ تو ہے کہ زندگی یہ ہے، غالباً یہ ہے، شاید یہ ہے، یقیناً کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً لگا کر دماغ سن ہوتا ہے۔ تو یہ کہ زندگی کیا ہے، شاید یہ ہے، غالباً وہ ہے، بس یہاں تک رہیے کیا کے جواب میں۔
اب یہ تو ہے کہ زندگی جو ہے وہ پرواز ہے، تو اب پرواز پہ میں مطمئن ہو گیا، مطلب شاید پرواز ہے، یہ آدمی کو عدم کی لپیٹ سے بچانے کے لیے وجود کی بلندیاں سر کرواتی رہتی ہے، تو ہو گیا شاید یہ ہے۔ تو اب یہ کہ یہ تو ہے، لیکن یہ کیوں ہے؟ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا۔ اب یہاں سے سوال ایک اسکیم آف کریشن کا پیدا ہو جائے گا کہ بھئی یہ زندگی جس کا میں نے یہ نکالا ہے مقصد، تو وہ زندگی میری ایجاد تھوڑی ہے، وہ تو مجھ پہ جبر ہے، وہ تو اچھا یا برا جو بھی ہے وہ طے شدہ ہے، میری مرضی یا اس کو انکار کو اس میں نہیں ملحوظ رکھا گیا۔ اب اس صورت میں آ کر ایک بڑا دائرہ بن جاتا ہے جو پرسنل نہیں رہتا، اور وہ دائرہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہے، کس لیے ہے۔ اب اس میں مجھے جو بھی جواب ڈھونڈنا ہے وہ زندگی کے خالق کی طرف سے حاصل ہونا چاہیے، یعنی شاید اس میں تخیل کام کرے گا کہ بھئی زندگی جس نے پیدا کی ہے، یا زندگی جس بھی عمل سے، ارتقائی عمل سے ہی صحیح پیدا ہوئی ہے، تو اس ارتقائی عمل کی میں چھپی ہوئی معنویت یا حاصل ہو سکنے والی غایت وہ کیا ہے، وہ دریافت کرو۔ تو اب اس میں اب جو بھی ہے وہ شاید کے ساتھ ہے، شاید حرف مطلق کنڈیشن ہے علم کی، تو شاید یہ ہے، تو شاید اس کو پرسنلائز بھی کر دیتا ہے، تو آپ کو یہ ڈر نہیں رہتا کہ یار یہ کہہ دیا اب اس کو ثابت کیسے کریں۔ آپ کو اچھا لگا، بس پہلے درجے پہ یہ رکھنا چاہیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ۔ اب جو بھی ہو، زندگی کیوں ہے؟ زندگی یوں ہے، بس اس میں یہ کہ اب آپ ہی اپنا موضوع نہیں رہ گئے، اب آپ کے اندر ایک ایکسپینشن آف جو جیسے کازمک کانشسنس، ایک ریئلائزیشن آف کازمک کانشسنس کا عمل شروع ہو جائے گا، جو آپ کے باہر اور اندر دونوں جگہوں پر کار فرما ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ جس میں ذہن میں ایک کازمک کانشسنس کا ایلیمنٹ داخل ہو جائے تو وہ ذہن چاہے منطقی طور پر غلط نتیجہ نکالے، لیکن اس ذہن کی رفعت میں، اس ذہن کی خوش ذوقی میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ گراوٹ سے بچا لے گا۔ تو پھر یہ کہ زندگی یوں ہے، مطلب زندگی اس لیے ہے۔ اب اس میں یہ کہ یا اس لیے تو ہے، لیکن اس کا اوریجن کیا ہے؟ مطلب اب مجھے اس میں واضح ہونا چاہیے اپنے تئیں، مطلب ایک اپنے اطمینان کے لیے میرے پاس ایک تصور ہونا چاہیے کہ زندگی کیسے۔ اب اس کیسے میں زندگی کے موضوع پر ذہن میں پیدا ہونے والی لازمی حیرت کو بھی برقرار رکھنا ہے کہ کیسے کو کوئی ریڈی میڈ جواب میں دفن نہیں کرنا، تو اس سے محظوظ بھی ہونا ہے کہ ارے یہ کیا، کیوں، یہ میں مطمئن، اب کیسے کی ایک دھن لگ گئی ہے مجھے، تو وہ تعریف کے معنوں میں بھی ہے، حیرت کے پہلو سے بھی ہے، اور یہ حیرت کا پہلو برقرار رہے گا، اور پھر آپ اس کو سوالیہ نشان بنائیں گے۔ اس سوالیہ نشان کو ہٹانے کا ارادہ کیے بغیر، صرف اس نشان کو جیسے کالے رنگ سے بنا ہے تو آپ اس کو ہرے رنگ سے بنا دیجئے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو کیسے میں آپ کو بے حد آزادی حاصل ہے۔
آپ اوریجن کو بھی لے سکتے ہیں کہ اوریجن آف لائف کیا ہے، پھر آپ وہ جو ہاؤنیس آف لائف کیا ہے، واٹنیس آف لائف اور وائنیس آف لائف اور ہاؤنیس آف لائف، یہ کیٹیگریز ہیں تمام نالج آرڈر کی، وائی اور کیا واٹ اور ہاؤ۔ تو یہ جب آپ اس کی ہاؤنیس میں جائیں گے نا، کیسے میں، تو آپ کو زندگی سے حاصل، زندگی کا جو محسوساتی ایک ماحول ہے نا، یعنی زندگی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، یہ کڑوا، یہ اچھا، یہ مردہ، وہ زندہ، یہ ٹھنڈا، یہ گرم، اب یہ سب زندگی سے پیدا ہونے والی چیزیں اور زندگی پر دلالت کرنے والی حصے ہیں۔ اب آپ اس کو جب کیسے پہ رہیں گے، کیسے کیسے کیسے، اور ہر مرتبہ کوئی نیا پردہ جیسے اٹھتا ہوا محسوس ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ واقعہ یہ نہیں ہے، میں واقع اس کو سچویشنلائز کر رہا ہوں، اس کو ری کانٹیکسچولائز کر رہا ہوں۔ اب اتنے بڑے بڑے لفظ جب استعمال کریں گے تو چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، آپ کی سطح تعلق بلند ہو جائے گی، آپ کا دماغ اور آپ کی طبیعت دونوں اپنے سے کم تر آبجیکٹس میں آپ کو مبتلا نہیں ہونے دیں گے، آپ کی اپنی وقعت آپ کے لیے بن جائے گی کیسے سے۔ تو اسی طرح کیسے کو بیلنس کرنے والا ہے ایسے۔ اب کیسے پہ سوچتے سوچتے کیسے نہیں کھل رہا، لیکن کیسے کا پراسرار ہونا، بہت ماورائی ہونا یا بہت گہرا اور قیمتی ہونا اور بہت غیاب میں ہونا، یہ کشش کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب لا علمی بھی علم کا درجہ بلند کرتی ہے، جس کی لا علمی گھٹیا ہے اس کا علم بھی گھٹیا ہے۔ تو یہ علم کا موضوع نہیں ہے کیسے، یہ ایکسپیرینس کا موضوع ہے۔ تو اب کیسے کیسے کرتے چلے جا رہے ہیں تو اچانک بیچ بیچ میں آتا ہے ایسے۔ اب ایسے میں کوئی تصویر بنتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن پوری بات نہیں پتہ چل رہی۔ یہ جیسے اس کو اون کرنا میرے لیے ابھی مشکل ہو رہا ہے۔ ابھی اس کیسے سے جو زندگی کا ایک ذہنی تجربہ اور ایک قلبی حال مقصود ہے، وہ 10 مرتبہ ایسے ایسے کر کے حاصل ہوگا۔ تو اس کے لیے 100 تصویریں دیکھ کر کہیں پہ جیسے رکھنا ہو کہ شاید ایسے، شاید ایسے، شاید ایسے، تو کہیں شاید ذرا زور کے ساتھ ہوگا، کہیں شاید جیسے مجبوراً ہوگا، تھک کے ہوگا، وہ آدمی خود اپنے اندر سمجھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس ایسے، تو یعنی کہ ایبسنس کو پریزنس میں بدلنا، سرٹن ایبسنس کو ممکنہ پریزنس دینا، یہ کیسے اور ایسے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کون، یہ پہلے لکھنا چاہیے تھا لیکن بہرحال یہ بنیادی یہ ہیں، کیا، کیوں، کون۔ اب یہ کون کو ذرا سا غور کیجئے گا، ذرا سا تنہائی میں بیٹھ کے صرف کوئی تصور باندھے ہوئے، یعنی کون کا کوئی مصداق فرض کیے بغیر، کوئی اس کا سیاق و سباق طے کیے بغیر کہ کون یہ اور کون شیر اور کون آدمی، یہ سب نہیں، صرف کون۔ یہ کون کو آپ ذرا سا اپنے اندر گونجنے دیں گے نا، تو آپ
کی شخصیت میں اپنے آپ سے اوپر اٹھتے رہنے کی طاقت فراہم ہو جائے گی، اور کون کی گونج جو ہے وہ کیا، کیوں، کیسے، اس طرح کے تمام استفسارات کو زندہ رکھے گی۔ کون؟ اب یہ کون پتہ چلے خدا ہے، یہ کون پتہ چلے کچھ اور ہے، مطلب یہ کون کہنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس میں یہ نہیں میری طلب کے جواب بھی مل جائے۔ تو مجھے کون کو آزاد رکھنا اچھا لگتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہ کہہ نہیں رہا، جیسے میں دیکھوں گا تو میں کہوں گا یہ کون اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو بھی مصداق آئے گا وہ اسے سکیڑ دے گا۔ اب کون میں سیر کرتے رہیے، یہ کون آپ کے باطن کو آپ پر منکشف کر دے گا، یہ کون آپ کے لاشعور کو بھی آپ کی ضروری دسترس میں لا سکتا ہے، یہ کون آپ کے دماغ کی بہت مدتوں سے بند جو ہیں وہ نبضیں، جو رکی ہوئی نبضیں ہیں، اسے چلا سکتا ہے۔ بس کون کی گونج سنیں، کون کی گونج میں رہیں۔ تو یہ کر کے دیکھ، یہ سب بھائی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تو ہمیں مشقیں کرنی ہے نا، تو یہ مشقیں ذرا کر کے دیکھ لیجئے، اور اس میں کیا گھاٹا ہے، اچھا ہے کچھ جو ہمارا جو میننگ وہ ہے اسٹرکچر، وہ اتنا گھٹیا ہے کہ اسے ایبسرڈ بنائے بغیر ہم معنی کی پہچان اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے۔ ہمارا سارا سسٹم جو ہے، جو ذہن کا موضوع ہے، دل کا ہدف ہے، یہ سب ایسا ہے کہ یہ معنی کا دھوکہ ہے، یہ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے معانی ہیں جو ایبسرڈ کے پانی سے پہلے دھونے چاہیے، یا ایبسرڈ کے آگ میں راکھ کر دینا چاہیے۔ سب کو ایبسرڈ بنا دو، معنی کھل کے آ جائیں گے۔ تو یہ کون یہ سب کام کرتا ہے۔ اسی طرح اب یہ بہت بیسک کنڈیشنز ہیں، سوالات بھی ہیں، اور سوال نہ بھی سمجھیں تو یہ بہت ہی عجیب سے ہیں، یعنی کبھی یہ سمجھیں کہ یہ سوال تھوڑی ہے، یہ تو گویا جواب ہے۔ کون؟ تو آپ کو میں تو کہتا ہوں کہ جیسے لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے اس میں، یعنی ڈر بھی لگنے لگتا ہے۔ تو اب جو باہر کی دنیا سے دماغ کا تعلق ہے، اس تعلق میں یعنی اسپیس اور ٹائم کی دنیا سے، تو وہ بھی جیسے دہرانا چاہیے، اپنے حاضر علم کو پرکھنا چاہیے، وہ کہ یہاں آپ کا یہاں جتنا لوکل ہوگا اتنا آپ گھٹے ہوئے ہیں۔ تو یہاں کو ذرا سا انٹرنلائز کر کے دکھائیے، یہاں جغرافیائی نہ رہے بلکہ یہ مائکرو کازمک بن جائے۔ تو یہاں کو ذرا مائکرو کازمک کیجئے، یہاں کو باطن کے جغرافیے میں داخل کیجئے۔ اسی طرح وہاں، یہاں اور وہاں یہ واقعی بہت بڑی جیسے دریافتوں کی طرح وہ جو خیالات ہیں وہ پیدا کریں گے۔ یہاں وہاں آپ نے اسپیس کو ہیومنائز کر دیا، آپ نے کائنات کی صورت کو اپنے اندر منتقل کر کے اسے حقیقت فراہم کر دی ہے، آپ نے مائکرو کازمک وجود ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ یہاں وہاں کہاں یا جو اور اسپیس والے لفظ ہیں نا، ان کو ذرا دیکھیے، ایک نظر دیکھیے چاروں طرف اور کہیے کہ یہ سرا یہاں ہے، وہ سرا وہاں ہے، یہ دیوار یہاں ہے اور اسی کمرے کی وہ دیوار وہاں ہے۔
تو یہ دیوار وہ دیوار یہاں اور وہاں، اس کو اپنے اندر ذرا سا ری شفل کیجئے۔ اب دیکھنے کے بعد آنکھ بند کر لیجئے کہ یہ دیواریں مجھ سے باہر نہ رہ جائیں، یہ دیواریں اپنی تکمیل کر لیں، اپنی میرے اندر منتقل ہو کے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنا اپنا ذوق، اپنا مزاج ہے، لیکن یہاں اور وہاں کو جغرافیائی نہ رہنے دیں، قابل پیمائش نہ رہنے دیں، حتیٰ کہ قابل اشارہ بھی نہ رہنے دیں، اور ایک وقت آئے گا کہ نہ یہاں نہ وہاں۔ تو جب یہ آ جائے کیسا یہاں اور کیسا وہاں، نہ یہاں نہ وہاں، اور یہیں بھی اور وہیں بھی، یہ ایک بات ہے، یہیں ملے گا وہیں ملے گا، ایک بات ہے۔ تو جب آپ ان کے درمیان ایک سنتھیسس کا عمل خود بخود ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ دماغ یہ نہیں رہ جائے گا جو اب میرا ہے۔ تو اس اب عقلی شعور، یعنی عقل، ذہن کا وہ حصہ جو استدلال پہ چلتا ہے، اس کو بھی ترقی ساتھ ساتھ درکار ہے نا، یعنی مجموعی ذہن کی ترقی کو اپنا مقصود بنانے والا تعقل کی صلاحیت میں بھی اضافہ کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ وہ دیکھیے کہ 3 ہیں، یہ عقل کے بنیادی سوالات اور فیصلے ہیں، یعنی عقل کی ساری سرگرمیاں ان 3 لفظوں میں سما جاتی ہیں۔ وہ کیا، کیوں، کیسے، وہ صرف عقلی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ، ایک لفظ ہے عام استعمال ہونے والا، کیونکہ، چونکہ، یہ کیونکہ اور لہٰذا، یہ عقل کے، جیسے وہ عقل کا جو بائی پولر نظام ہے نا، کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے جو وہ حرکت میں آتا ہے، وہ ہے کیونکہ لہٰذا، کیونکہ یہ ایسا ہے، کیونکہ میز چوکور ہے، لہٰذا۔ اب لہٰذا کے بعد اپنی آزادی استعمال کیجیے، کیونکہ فائنڈنگ ہے، اور لہٰذا جو ہے وہ آزادانہ تلاش کے نتیجے میں اپنی ہی بنائی ہوئی منزل تک پہنچنا ہے۔ تو یہ کر کے دیکھیں، کیونکہ لہٰذا اوپن رکھیں، کیونکہ جیسے امپیریکل رکھیں، اور اسی طرح عقل کا ایک قانونی استثناء ہے، وہ ہے لیکن۔ یہ لیکن آپ کو کسی مرحلہ علم پر رکنے نہیں دے گا، سبھی کی یہ خاصیت ہے، لیکن لیکن کی خصوصی حیثیت یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں استثناء نکال لے گا، یا ہر چیز کے نقص کو واضح کر دے گا، ہر علم کے نقص کو واضح کر دے گا، یا اس علم کے مکمل ہو جانے کا گمان اگر ہوگا تو اس میں ایک استثناء دکھا دے گا کہ نہیں ابھی یہ چیزیں رہتی ہیں۔ تو لیکن کا استعمال، تو اب یہ سارے، یہ کچھ جیسے کلمات ہیں، تو اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے مزاج، اپنی اپنی ضرورت کے ساتھ ان کلمات کو اپنے ذہن کا تکیہ کلام بنائیں اور ان میں ذرا غواصی کریں، تو ذہانت کی پیدائش کا عمل نہ صرف یہ کہ جلدی شروع ہو جائے گا، بلکہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ایک قابل اعتبار اور لائق تسکین حالت کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جناب ذرا سا کر لیجئے، پھر اس کے بعد ہم اور چیزیں بھی کریں گے، لیکن یہ جیسے کچی پہلی یا وہ ہے، یہ نرسری ہے ذہانت کی،
تو یہ کر لیں۔ اور بھائی یہ بہت زیادہ شرمندہ کر دینے والی بات ہے کہ ہمارے اندر گراوٹ کا دورہ ہے، معمولی پن کا دورہ ہے، ایک حیوانی پرسپیکٹو والی سمپلسٹی کا دورہ ہے، اور دماغ کو میں اضافے کے تصور کا بھی ناگوار ہونا، یہ جیسے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم علم میں اضافے کا تصور نہیں رکھتے، علم میں کریکشن کا تصور نہیں رکھتے، علم میں اس کی ایکسپیرینشیل جو ایک وہ صفت ہوتی ہے اس تک پہنچنے کی کوئی لگن نہیں ہے، بلکہ لگن کیا، تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں گویا ہمیں کم از کم جیسے دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ ہاں ایک بات اور کہہ دوں بھائی، وہ تو ابھی میں نے فہرست یہ دیکھی نا لفظوں کی، جیسے، اس پہ خیر میں ایک مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں کہ جیسے کا استعمال خود بھی کر کے دکھائیں، اور ہر مرتبہ جیسے یہ چیز اتنی خوبصورت ہے جیسے، اب یہاں ہر بار جب جیسے آپ کہیں تو وہ مثال بدل جائے، تب آپ کریٹو ہیں۔ اور تشبیہ دینا آنا چاہیے، تشبیہ جسے دینی نہیں آتی اس کا دماغ سویا رہتا ہے، تو جیسے سے تشبیہ دینا آ جائے گا، اور بچوں کو یا جو لوگ اساتذہ ہیں وہ اپنے شاگردوں کو یا گھر میں بچوں کو جیسے کا استعمال بہت سکھائیے، تو وہ ایک بہت بھری پوری بلکہ ہری بھری شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔